حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے دو اہم مسئلے پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہ جب منی اپنی جگہ سے جدا ہوئی اس وقت تو شہوت تھی، لیکن جب ذکر سے اس کا اخراج ہوا تو اس وقت شہوت نہیں تھی، تو کیا اس صورت میں غسل واجب ہوگا یا نہ ہوگا؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو منی ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، تو اس کے اخراج سے شہوت کے ساتھ تو غسل واجب ہو جاتا ہے، حالانکہ جو پیشاب ہے تو وہ بھی جو نجاست ہے، تو اس کے نکلنے سے غسل واجب کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہیں؟ یعنی دونوں سوالوں کا میں آپ کو بھی ترتیب جواب دوں گا۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ ان کو سننا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ منی جب اپنی جگہ سے پیٹ سے یعنی جدا ہوتی ہے، جو جدا ہوئی اس وقت شہوت تھی، لیکن جب اس کا اخراج ہوا ذکر سے تو اس وقت شہوت نہیں تھی، یعنی کسی نے ذکر کو جو ہے اس طرح سے دبایا جس کی وجہ سے وہ منی کا اخراج فوری طور پر نہ ہوا، بعد میں اس کو جو ہے نا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے بعد میں منی نکلی، یعنی ذکر سے منی کا جب اخراج ہوا تو اس وقت شہوت نہیں تھی، تو کیا اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ اور یہ مسئلہ فتح القدیر کے حوالے سے فتاوی یورپ صفحہ نمبر 103 پر موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پیشاب ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، اور منی یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، تو منی شہوت کے ساتھ نکلے تو غسل واجب ہوتا ہے، اور جو پیشاب اگر آئے تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی چند وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کا مسئلہ اسی طرح ہے، جس طرح احکام شرع ہوں گے، جو مسائل ہوں گے تو اس کے مطابق ہی ہم عمل کرنا پڑے گا۔ پہلی وجہ یہی ہوئی کہ یہ شرعی طور پر مسئلہ یہی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو منی کا اخراج شہوت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے پورا جو بدن ہے، جسم ہے، نفع حاصل کرتا ہے، تو اس لیے شکرانے کے طور پر پورے جسم پر ہی پانی بانا، غسل کرنا واجب ہوتا ہے، تاکہ اس نفع جو جسم سے اٹھایا اس کا شکریہ ادا ہو سکے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ منی شہوت کے ساتھ جب نکلتی ہے تو بدن سست پڑ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جب غسل کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس کی جو سستی ہے وہ یہ سمجھیں کہ وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ پیشاب کا جو وقوع ہے وہ کثرت سے ہے، یعنی عمومی طور پر پیشاب تو بہت زیادہ مرتبہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو غسل کا واجب ہونا، منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا، یہ نایاب ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر جو وضو ہے یعنی پیشاب جو ہے، پیشاب آنے کی وجہ سے بھی غسل کو واجب قرار دیا جائے تو اس میں حرج لازم آئے گی، حالانکہ الدین والیسر یعنی دین جو ہے وہ آسانی کا نام ہے، تو اس لیے دین میں آسانی ہی ہے، تو اس وجہ سے غسل واجب ہوگا جب منی شہوت کے ساتھ نکلے گی۔ ہاں، جب پیشاب خارج ہوگا تو اس کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ یعنی چند ایک وجہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ یہ مسئلہ بھی فتاوی یورپ بدائع و صنائع کے حوالے سے صفحہ نمبر 157 اور 58 پر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، واللہ اعلم بالصواب۔